نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم الدين النصيحة الدين النصيحة الدين النصيحة قيل لمن يا رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لله وكتابه ورسوله وأئمة المؤمنين وعامتهم أو قال وأئمة المسلمين وعامتهم رواه ابو داود۔ بزرگوں اور پیارے بھائیوں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جس زمانے میں اور جس ماحول میں اپنی نبوت کا اعلان کیا، وہ ماحول کتنا خطرناک تھا ہم جانتے ہیں۔ ہم بارہا سنتے ہیں کہ اس وقت عرب بہت خستہ حال تھے اور ہر قسم کی برائیاں عربی معاشرے میں پائی جاتی تھی۔ ایک دوسرے پر ظلم کرنا، لوٹ لینا، ناحق چیزوں کو غصب کر لینا، اس پر قبضے کر لینا، یہ عام اور معمولی باتیں تھیں۔ کتابوں میں لکھا ہے کہ ہر طاقتور اپنے سے کمزور کو دباتا تھا، اس کے حقوق چھین لیتا تھا۔ صرف 23 سالہ زندگی میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سماج اور معاشرے میں محنت کی، ایمان کی دعوت دی۔ وہ محنت وہ رنگ لائی کہ جس سماج اور معاشرے کے لوگ دوسروں کا لوٹ کر کھا جانے والے تھے، دوسروں کے حقوق دبا دینے والے تھے، وہ اتنی تھوڑی سی مدت میں اپنا سب کچھ دوسروں پر لوٹا دینے والے بن گئے۔ جان لٹانے کی ضرورت پڑی، صحابہ کرام نے اپنی جانیں پیش کر دی دوسروں کے واسطے۔ اپنا مال لٹانے کی ضرورت پیش آئی، صحابہ کرام نے اپنا مال لٹا دیا۔ آج کوئی آدمی پوری زندگی محنت کر کے 2 مکان بناوے، 2، ایک میں خود رہتا ہے اور دوسرا کرائے پر دیا ہے یا خالی ہے۔ اب کوئی میرے جیسا امام جاوے اور کہے کہ ماشاءاللہ آپ کو مجھ سے بہت عقیدت ہے، وہ بھی کہے گا ہاں بہت عقیدت ہے، میں آپ کی بہت تعظیم کرتا ہوں۔ لیکن میں کہوں کہ دیکھو میں تو باہر سے آیا ہوا ہوں، خود کا کوئی مکان نہیں ہے، تمہارے پاس ایک زیادہ ہے، وہ مجھے دے دو، تو کہے گا مولانا محبت آپ کی اپنی جگہ، لیکن یہ نہیں ہو سکتا، یہ میری زندگی بھر کی کمائی ہے، میری زندگی اس کے پیچھے لگی ہے۔ محبت اپنی جگہ، لیکن آپ کو مکان دے دے، یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ صحابہ کرام نے اپنے مکانات بھی دے دیے۔ انصار جو تھے، مدینہ کے رہنے والے صحابہ، مکان دے دیے۔ پہلے زمانے میں 1 سے زیادہ بیویوں کا رواج تھا۔ ہجرت کر کے جو صحابہ کرام مدینہ پہنچے تھے، ان کا سنسار نہیں تھا بہت سالوں تک، تو انصاریوں نے ان کے سامنے یہ بھی پیشکش رکھی کہ ہماری 2 بیویاں ہیں، تم جس کو پسند کرو ہم اس کو طلاق دے دے، تم ان سے نکاح کر لیں۔ یعنی لوٹایا تو سب کچھ لوٹایا۔ یہ تبدیلی، یہ بدلاؤ ان کے اندر کیسے آیا؟ ایمان کی برکت سے آیا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی محنت رنگ لائی، اور واقعتاً ایمان کا کمال ہی یہی ہے کہ آدمی اپنی فکر کم کرے، دوسروں کی فکر پہلے کرے اور زیادہ کرے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے لا یؤمن احدکم، تم میں سے کوئی آدمی کامل مومن نہیں ہو سکتا، یعنی اس کا ایمان کامل نہیں ہو سکتا، حتی یحب لاخیہ ما یحب لنفسہ، جب تک کہ وہ اپنے مسلمان بھائی کے لیے وہی چیز پسند نہ کرے جو خود کے لیے پسند کرتا ہے۔ اپنے لیے جتنی فیسیلیٹیز اور جتنی چیزیں چاہتا ہے، دوسروں کے لیے ویسا ہی چاہے۔ جب یہ جذبات پیدا ہوں گے تو تمہارا ایمان مکمل ہوگا۔ اور صرف مال و دولت میں نہیں، ہر لائن سے دوسروں کی خیر خواہی
دوسروں کا بھلا سوچنا، دوسروں کا فائدہ سوچنا، یہ کامل ایمان کی دلیل، ایمان کے مکمل ہونے کی نشانی۔ میں نے ابو داؤد شریف کی ایک روایت آپ کے سامنے پڑھی، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے 3 مرتبہ فرمایا ان الدین النصیحہ، دین سراسر خیر خواہی کا نام ہے، دین سراسر خیر خواہی کا نام ہے، دین سراسر خیر خواہی کا نام ہے۔ خیر خواہی یعنی بھلا چاہنا۔ صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین نے پوچھا کہ حضور کس کے لیے خیر خواہی، کس کے لیے بھلا چاہیں؟ حضور نے فرمایا للہ، ایک تو اللہ کے لیے خیر خواہی۔ اللہ کے لیے خیر خواہی کیا ہے؟ کہ اللہ کو ذات اور صفات میں ایک سمجھے اور ایک مانے، کہ اللہ ذات کے لحاظ سے بھی اکیلا ہے، اس کا کوئی پارٹنر نہیں۔ ابھی ایک کرسمس کا ماحول چل رہا ہے، ہم انجانے میں اگر بول دیتے ہیں ہیپی کرسمس، میری کرسمس، لیکن آپ اس کے ڈیپ میں جائے، بیک گراؤنڈ اس کا ڈھونڈے کہ یہ کہاں سے آیا اور کیوں منایا جاتا ہے۔ عیسائیوں کا عقیدہ ہے کہ اللہ کے وہاں بیٹا پیدا ہوا، وہ 3 کو ملا کر ایک خدا قرار دیتے ہیں کہ خدا 3 in 1، ایک اللہ، دوسرے حضرت عیسیٰ علیہ السلام، اور تیسری عیسیٰ علیہ السلام کی والدہ حضرت مریم، یہ 3 ملا کر ایک خدا ہوتا ہے۔ یہ تو سراسر شرک ہے اللہ کی ذات کے ساتھ۔ تو کوئی مومن، کوئی ایمان والا میری کرسمس، ہیپی کرسمس نہیں بول سکتا، دیکھا دیکھی میں نہ جائے، اس کا اتہاس، اس کا بیک گراؤنڈ پہلے معلوم کرے۔ خود کو معلوم نہیں، فَاسْأَلُوا أَهْلَ الذِّكْرِ إِن كُنتُمْ لَا تَعْلَمُونَ، قرآن نے کہہ دیا جو تم کو معلوم نہیں وہ اہل علم سے پوچھ لو۔ تو خدا کے ساتھ خیر خواہی یہ ہے کہ اللہ کو ذات کے لحاظ سے بھی ایک مانے اور صفات کے لحاظ سے بھی ایک مانے، اور جب ایک مانا ہے تو اسی اکیلے کی عبادت کرے، کسی اور کی عبادت نہ کرے۔ اللہ سے مانگا اولاد دے دے، اولاد دے دے، روزی میں برکت دے دے، اللہ تعالیٰ نے دے دی۔ جیسے ہی کشادگی آئی، اولاد ہو گئی، تو پہلے چادر چڑھاؤ درگاہ پر، دی تو کس نے اولاد؟ اللہ نے دی نا۔ وہ جو قبر میں سوئے ہیں ان کا درجہ، ان کا مرتبہ اپنی جگہ، لیکن وہ بھی ایک بار سبحان اللہ کہنے کے محتاج ہیں، وہ باہر نہیں آ سکتے، وہ کسی کا کوئی کام نہیں بنا سکتے، ان کے واسطے سے اللہ سے مانگ سکتے ہیں، لیکن جو کچھ کرتا ہے وہ اس کا شکر ادا کرو کہ تجھ سے مانگا، تو نے ہم کو دیا۔ تو اللہ کے ساتھ خیر خواہی، اس کو ایک مانے، اس اکیلے کی عبادت کرے۔ پھر حضور نے فرمایا کہ الدین والنصیحہ لکتابہ، اللہ کی کتاب کے ساتھ خیر خواہی۔ اللہ کی کتاب کے ساتھ خیر خواہی کا کہ کتاب کی تعلیم حاصل کرے، کتاب یعنی قرآن جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم لے کر آئے، قرآن کو سیکھے، اس کے معانی میں غور و تدبر کرے، اس کے اندر جو احکام دیے گئے ہیں یعنی کرنے کی باتیں بتائی گئی ہیں ان پر عمل کرے، جن سے روکا گیا، منع کیا گیا اس سے رکے، اور پھر دوسروں کو بھی قرآن سکھائیں۔ یہ قرآن کے ساتھ، اللہ کی کتاب کے ساتھ خیر خواہی۔ پھر حضور نے فرمایا ولی رسول ہی، رسول کے ساتھ خیر خواہی، یعنی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ کا آخری نبی مانے، حضور کے ساتھ محبت ہو، حضور کی تعظیم کرے، یہ حضور کا حق ہے، اور حضور کے بتلائے ہوئے طریقوں پر چلیں۔ اور آگے ایک بات کہ حضور کے بارے میں غلو بھی نہ کرے، کہ حضور کے درجے کو اتنا نہ بڑھا دے کہ اللہ کی لمٹ تک پہنچ جائے۔ جیسے عالم الغیب ہونا، غیب کی باتیں جاننا صرف اللہ کا ہے، یہ صفت اللہ کی ہے اور کوئی نہیں جانتا۔ حضور کو بھی آپ عالم الغیب کہیں گے، یہ شرک کر رہے ہیں، اللہ کے ساتھ پارٹنرشپ بنا رہے ہیں، شرک۔ حاضر ناظر یعنی ہر جگہ اللہ موجود ہے، کیسے وہ ہم نہیں جانتے، اللہ ہے ہر جگہ، لیکن حضور ہر جگہ نہیں۔ تو حضور کے ساتھ خیر خواہی کا تقاضا یہ ہے کہ حضور کو ایک انسان مانے، نبیوں کے سردار مانے، آخری نبی مانے، آپ کی شریعت پر عمل کرے، سنتوں پر عمل کرے۔ آگے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ولی ائمۃ المسلمین یا مومنین، مومنین کے جو امیر ہو ان کے حکم کو ماننا، یہ ان کے ساتھ خیر خواہی ہے، جب تک کہ وہ شریعت کے خلاف کوئی حکم نہ کرے۔
ہاں شریعت کے خلاف کوئی آرڈر پاس کریں گے تو ان کی تابعداری ہماری ذمہ داری نہیں ہے. اور آگے آخری لفظ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وَعَامَّةِ الْمُؤْمِنِينَ، تمام مومنوں اور مسلمانوں کے ساتھ خیر خواہی. یعنی خیر خواہی یعنی لوگوں کا بھلا چاہنا. صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہم اجمعین کے اندر یہ جذبات بہت. ایک صحابی ہے حضرت جریر رضی اللہ تعالیٰ عنہ. ایک مرتبہ انہوں نے اپنے آزاد کردہ غلام کو 300 درہم دیے اور کہا کہ جاؤ بازار میں جا کر 300 درہم کا ایک گھوڑا خرید کر لاؤ. پیسے نہیں دیے، صرف آرڈر دیا کہ 300 درہم کا گھوڑا لے کر آؤ. غلام گیا، ایک گھوڑا بیچنے والا جو آدمی تھا اس کے ساتھ سودا کیا کہ یہ گھوڑا 300 درہم میں دینا ہے. کہا ٹھیک ہے. اس سے کہا گھوڑے کے مالک سے کہ چلو میرے ساتھ تاکہ میرے آقا آپ کو آپ کی قیمت دے دیں. 300 درہم آپ کے حوالے کرو، چلو ساتھ میں لے کر آئے. آگر حضرت جریر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حوالے گھوڑا کر دیا. کہا کہ 300 درہم میں سودا ہو گیا، 300 درہم دے دو. اب خیر خواہی دیکھیں، حضرت جریر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے گھوڑے کو دیکھا اور گھوڑے کے مالک سے کہا کہ 300 نہیں 400 درہم میں بیچتا ہے یہ گھوڑا، 100 زیادہ دے رہے ہیں. اس کو تو 300 میں راضی تھا تو 400 میں نہ کیسے کہے گا. کہا کیوں نہیں، لاؤ 400. پھر اس کو برابر دیکھا گھوڑے کو، کہا نہیں 500 میں دے گا. ایسا بھی کوئی خریدار کوئی ہے ہمارے؟ 300 کی بجائے 500. کہا ٹھیک ہے اپنا تو نفع ہی نفع ہے 500. کہا کہ نہیں 600 700 800 درہم میں وہ گھوڑا خریدا. وہ گھوڑے کا مالک بیچ رہا تھا 300 درہم میں. حضرت جریر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے گھوڑے کو خریدا 800 درہم، 500 درہم زیادہ دی. پھر کسی نے کہا کہ حضرت 300 میں تو مل رہا تھا، آپ نے 500 اوپر کیوں دیے؟ اس وقت حضرت جریر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جواب دیا کہ میں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے بیعت لی تھی. اس میں ایک یہ بھی تھا کہ میں ہمیشہ مسلمانوں کے ساتھ بھلائی کا معاملہ کروں گا، مسلمانوں کی خیر خواہی کروں گا. اگر میں 300 میں خرید لیتا تو میری بیعت ٹوٹ جاتی، بیعت کے خلاف ہو جاتی. واقعتاً وہ جو گھوڑا تھا اس کی قیمت 300 سے زیادہ تھی، 800 درہم تھی میرے نزدیک. تو خیر خواہی کا تقاضا یہی تھا کہ اس کو 800 درہم دیے جائے، اس لیے میں نے وہ 300 کہہ رہا تھا تو ابھی 800 میں بیچا. ہمیں کوئی ایسا ہے؟ ہمارا تو کوئی آدمی 300 میں خرید کر لاتا تو ہم اس کو شاباشی دیتے، بہت اچھا. بلکہ یوں کہتے کہ 150 میں لے کے آتا تو میں تیرے کو 50 روپے انعام دوں. ہمارے یہاں خوبی کسی کا بھلا چاہنے میں نہیں، کسی کو صلح دینے میں خوبی ہے. تو خدا کو اپنے صلح دیا، یہ خوبی ہے. لیکن یہ ہمارا ایمان کامل نہ ہونے کی دلیل. جب تک ہمارے اندر یہ جذبات پیدا نہیں ہوگے ہمارے ایمان مکمل نہیں ہوگا. اور حضور فرما رہے ہیں لا یؤمن احدکم حتی یحب لأخیہ ما یحب لنفسہ. اپنے لیے جو چاہو وہی دوسروں کے لیے چاہو. اگر تم ایسا کرو گے تو تمہارا ایمان مکمل ہوگا، نہیں تو ناقص اور ادھورا رہے. قرآن کریم میں سورہ یاسین میں اللہ تعالیٰ نے ایک واقعہ نقل کیا ہے. وَاضْرِبْ لَهُمْ مَثَلًا أَصْحَابَ الْقَرْيَةِ إِذْ جَاءَهَا الْمُرْسَلُونَ. ایک بستی تھی، ایک سٹی تھی، شہر تھا، اس کا نام مفسرین نے انطاکیہ بتلایا ہے. اللہ تعالیٰ نے اس بستی کی طرف پہلے 2 نبیوں کو بھیجا. ان کو بستی والوں نے جھٹلایا تو ان کے سپورٹ کے لیے تیسرے نبی کو بھیجا. جب یہ نبی گئے تب بستی کے بالکل شروع کے کنارے پر ایک جھوپڑی میں ایک آدمی رہتے تھے جن کا نام بتایا مفسرین نے حبیب نجار. برئی کا کام کرتے تھے، سودھار تھے. پہلے ان کے پاس سے گئے تو ان کو دعوت دی، یہ مسلمان ہو گئے. سودھاری کام کرتے، حلال پیسے کماتے اور اپنی زندگی گزارتے. پھر وہ نبی جب سٹی کے بیچ میں پہنچے اور لوگوں کو دعوت دی تو لوگوں نے ان کو جھٹلایا. قالوا انا الیکم لمرسلون قالوا ان انتم الا بشر مثلنا. لوگوں نے کیا کہا کہ تم کوئی رسول نہیں ہو تو تم تو ہمارے جیسے انسان. پھر وہ نہیں مانے تو اللہ تعالیٰ نے بارش روک دی، قحط سالی آئی تو بستی والے نبیوں پر دباؤ ڈالنے لگے. قالوا انا تطیرنا بکم، کہ تمہاری نحوست کی وجہ سے بارش رک گئی. اور ان کو دھمکانے لگے لئن لم تنتہوا،
اگر اس ایمان کی دعوت سے تم رکے نہیں، لَنَرْجُمَنَّكُمْ، تو ہم تم تینوں کو قتل کر دیں، وَلَيَمَسَّنَّكُمْ مِنَّا عَذَابٌ أَلِيمٌ، یا ہم تم کو بہت ماریں گے، آپ کی موب لنچنگ ہوگی اگر ایمان کی دعوت چھوڑی نہیں۔ یہ بات وہ جو جھونپڑی میں رہتے تھے کنارے پر، حبیب نجار وہاں پہنچے کہ یہاں سے جو 3 آدمی گئے تھے یا 2 گئے تھے جن کی بات پر یہ ایمان لے آئے تھے، ان کے ساتھ سیٹی کے بیچ میں لوگ بے ادبی کر رہے ہیں اور ان کو دھمکا رہے ہیں۔ یہ حبیب نجار بستی کے کنارے سے دورے ہوئے بستی کے بیچ میں پہنچے جہاں وہ نبی رکے ہوئے تھے یا نبیوں کے قاصد رکے ہوئے تھے۔ وہاں جا کر لوگوں کی خیر خواہی میں ایک بیان دیا، وَجَاءَ رَجُلٌ مِّنْ أَقْصَى الْمَدِينَةِ رَجُلٌ يَسْعَىٰ، بستی کے کنارے سے ایک آدمی دوڑتا ہوا آیا، قَالَ يَا قَوْمِ اتَّبِعُوا الْمُرْسَلِينَ، اور آ کر کیا کہا کہ یہ نبی ہیں اللہ کے، ان کی بات مان لو۔ اتَّبِعُوا مَن لَّا يَسْأَلُكُمْ أَجْرًا وَهُمْ مُهْتَدُونَ، یہ نبی ہونے کی دلیل یہ ہے کہ جس چیز کی تمہیں دعوت دے رہے ہیں اس پر 1 روپیہ بھی تم سے بدلے میں مانگ نہیں رہے۔ کسی نبی نے کبھی کوئی معاوضہ، کوئی بدلہ، کوئی محنتارہ، کوئی مزدوری نہیں لی امت کے پاس۔ وَمَا أَسْأَلُكُمْ عَلَيْهِ مِنْ أَجْرٍ، ہر ایک کا نعرہ یہی تھا کہ ہم جو دین کی دعوت دے رہے ہیں وہ تمہاری بھلائی کے لیے، ہمیں اس پر کوئی پگار، کوئی تنخواہ، کوئی بدلہ، ہدیہ نہیں چاہیے، بس تمہاری خیر خواہی میں دعوت دے رہے ہیں، تم ایمان لے آؤ، ہم خوش ہو جائیں۔ یہ آدمی گئے، حبیب نجار بستی والوں کو سمجھایا، بڑے دل کے درد کے ساتھ سمجھایا، اور آگے بھی پوری ان کا جو بیان ہے قرآن نے نقل کیا، وَمَا لِيَ لَا أَعْبُدُ الَّذِي فَطَرَنِي وَإِلَيْهِ تُرْجَعُونَ، کہ جب ایک اللہ نے ہم کو پیدا کیا تو اس کو چھوڑ کر ہم دوسروں کی عبادت کیوں کریں گے، اور اسی اللہ کی طرف ہمیں جانا ہے۔ تب بستی والوں نے غصے میں ان کو شہید کر دیا، ان کی موب لنچنگ ہو گئی، حبیب نجار کی۔ اب جب اللہ کے دین کے خاطر کوئی شہید کر دیا جاتا ہے تو اس کا ٹھکانہ تو فوراً کیا ہوتا ہے؟ جنت۔ جیسے ان کی روح نکلی، اللہ تعالیٰ نے ان کا ٹھکانہ ان کو جنت میں بتا دیا کہ آپ کو یہاں جانا ہے۔ اب آدمی کا کام ہو گیا جنت، اس وقت بھی ان کو اپنی قوم کی فکر ہوئی۔ قَالَ يَا لَيْتَ قَوْمِي يَعْلَمُونَ، انہوں نے وہاں بھی اس بات کا اظہار کیا کہ کاش میری قوم کو معلوم ہو جاتا کہ میرے رب نے میرے ساتھ کیا سلوک کیا۔ بِمَا غَفَرَ لِي رَبِّي وَجَعَلَنِي مِنَ الْمُكْرَمِينَ، کہ دیکھو نبیوں کا میں نے سپورٹ کیا، قوم کی خیر خواہی میں، قوم کے بھلے کے خاطر میں نے ان کو سمجھایا، چاہے قوم نے میرے اوپر ظلم کیا لیکن اللہ نے مجھے جنت دے دی، کاش میری قوم جان لیتی۔ یہ خیر خواہی کا جذبہ کہ میں کامیاب ہو گیا، میں جنت میں پہنچ گیا، کاش میری قوم بھی کامیاب ہو جائے، وہ بھی جنت میں پہنچنے والی بن جاتی۔ ابھی حبیب نجار کوئی نبی نہیں تھے اور نبی کے ساتھی بھی نہیں تھے، حواری یا صحابی بھی نہیں تھے، ایک عام آدمی تھے، بڑے ستھاری کام کر کے اپنی زندگی گزار رہے تھے اور بستی کے کنارے پر رہتے تھے، لیکن ہمیشہ کے لیے ان کا تذکرہ قرآن میں آ گیا۔ کون سی خوبی کی وجہ سے؟ لوگوں کا بھلا چاہنے کی وجہ سے۔ ان کی ایک ہی فکر تھی کہ جیسے میں کامیاب ہوا، کاش میری قوم بھی کامیاب ہو جائے۔ یہ ہے لوگوں کی خیر خواہی جس پر اللہ تعالیٰ نوازتے ہیں۔ 24ویں پارے میں ایک سورت ہے سورہ غافر، اس کے اندر بھی اللہ تعالیٰ نے ایک مرد مومن کی داستان بیان کی ہے۔ وہ فرعون کے خاندان کے ایک آدمی تھے، چھپ کر مسلمان ہو گئے تھے، موسیٰ علیہ السلام پر ایمان لے آئے۔ ادھر فرعون نے پلاننگ کی موسیٰ علیہ السلام کو قتل کرنے کی، ان کو پتہ چلا، یہ دوڑے ہوئے موسیٰ علیہ السلام کے پاس گئے اور موسیٰ علیہ السلام کو خبر کر دی کہ آپ یہ شہر چھوڑ کر کہیں اور چلے جائیں، اور پھر اپنی قوم کو سمجھایا کہ تم فرعون کو سپورٹ مت کرو۔ وَقَالَ رَجُلٌ مُؤْمِنٌ مِّنْ آلِ فِرْعَوْنَ يَكْتُمُ إِيمَانَهُ أَتَقْتُلُونَ رَجُلًا أَن يَقُولَ رَبِّيَ اللَّهُ، پوری 18 آیتیں اللہ تعالیٰ نے ان کا جو بیان تھا وہ بیان کیے۔ اس میں انہوں نے دل کے درد کے ساتھ کہا، یا قوم لکم الملک اليوم ظاہرین فی الارض، اے لوگوں آج تمہاری حکومت ہے تو تم نہتے موسیٰ کو کیا ختم کر دو گے؟ قیامت کے دن تمہارا کیا ہوگا؟ اس وقت تم کیا کرو گے؟ بہت سمجھایا لیکن قوم ان کی بات مانی نہیں۔ وہ جو مرد مومن تھے وہ بھی کوئی نبی نہیں تھے اور نبی کے حواری اور صحابی بھی نہیں تھے، ایک عام آدمی تھے، لیکن ہمیشہ کے لیے اللہ تعالیٰ نے ان کا تذکرہ قرآن میں کر دیا۔ کس بنیاد پر؟ کون سی خوبی؟ لوگوں کا بھلا چاہنا۔
ان کے دلی جذبات بھی یہی تھے کہ لوگ سب مسلمان ہو جاؤ، ایمان لے آئے۔ آخری بات، اللہ تعالیٰ نے ایک سورت قرآن میں نازل فرمائی، اس سورت کا نام ہے سورۃ النمل۔ نمل کہتے ہیں چیونٹی کو، چیونٹی۔ اب چیونٹی کوئی صحابی ہے، کوئی نبی ہے، کوئی بہت بڑے بزرگ ہیں؟ چیونٹی معمولی جس کو ہم پیروں تلے کچل دیتے ہیں، پھونک مار کے اڑا دیتے ہیں، لیکن اس کا تذکرہ اللہ تعالیٰ نے قرآن میں کیا۔ کیوں کیا؟ ایک واقعہ پیش آیا کہ سلیمان علیہ السلام اپنے لشکر کے ساتھ جا رہے تھے۔ اللہ تعالیٰ نے سلیمان علیہ السلام کو اتنی طاقت دی تھی، اتنی صلاحیت دی تھی کہ جانور، پرندے، درندے سب کی بولیاں سمجھتے تھے۔ اب یہ جا رہے تھے، راستے میں چیونٹیاں تھیں، تو ان میں جو مین تھی، سردار تھی، اس نے دیکھا کہ سلیمان علیہ السلام لشکر کے ساتھ آ رہے ہیں اور ان کو تو پتہ بھی نہیں چلے گا کہ ہم نیچے ہیں۔ اس نے اپنی جو ساتھی دوسری چیونٹیاں تھیں ان کی خیر خواہی میں کہا کہ بھائی اپنے اپنے بل میں گھس جاؤ، لا یحطمنکم سلیمان وجنودہ وہم لا یشعرون، کہیں ایسا نہ ہو کہ سلیمان علیہ السلام اور ان کا لشکر تم کو روند کر چلا جائے اور ان کو تو پتہ بھی نہ ہو۔ یہ خیر خواہی، اپنی ساتھی جو تھی ان کا بھلا چاہا، ان کی جان بچانے کی فکر کی، یہ ادا اللہ رب العزت کو بہت پسند آئی۔ مفسرین کہتے ہیں کہ یہ جو واقعہ چیونٹی کا نقل کیا، اس کی ایک وجہ یہ بھی ہے کہ اللہ تعالیٰ کو وہ جو مین چیونٹی تھی، سردارنی تھی، اس کی خیر خواہی بہت پسند آئی کہ اس نے اپنے ساتھیوں کا اتنا خیال کیا۔ تو ایمان کی خوبی یہ ہے کہ آدمی خود غرض نہ ہو، بلکہ اپنے مسلمان بھائیوں کا بھلا چاہنے والا۔ اور یہ جذبات کب پیدا ہوں گے؟ جب دینی باتیں ہم سنیں گے، ہمارے ایمان کے اندر جو کہ ٹھنڈا ہو رہا ہے، ذرا گرمی آئے گی، کسی کی باتیں ہمارے دلوں پر لگے گی۔ اس لیے یہ بیانات ہوتے ہیں، اجتماعات ہوتے ہیں کہ ہمارا ایمان جو ٹھنڈا ہو رہا ہے وہ ذرا اس میں گرمی آئے، ہمارا مشن ہمیں یاد دلایا جاتا ہے۔ انہی فکروں کے ساتھ واقعتاً آپ سوچیں کہ کسی مسلمان کے اندر یہ جذبات پیدا ہو گئے کہ میں اپنے سے زیادہ دوسروں کا بھلا چاہوں گا، نفع پہنچاؤں گا دوسروں کو۔ وہ آدمی کبھی کسی سے حسد کرے گا؟ نہیں کرے گا۔ وہ آدمی کسی کا برا چاہے گا؟ کبھی نہیں چاہے گا۔ جس کی زندگی کا مقصد یہ ہو جائے گا کہ میں برداشت کرنا پڑے کر لوں گا لیکن دوسروں کو نفع پہنچانا ہے، تو کیسا ماحول ہو جائے؟ کاروبار میں، پڑوس میں کمپٹیشن، لڑائی جھگڑے سب ختم ہو جائے، سب ایک دوسرے کی خیر خواہ بن جائے۔ تو ان ساری چیزوں کو پیدا کرنے کے واسطے اللہ والوں نے اجتماعات بھی طے کیے۔ اب قریب آ رہا ہے باردولی کا اجتماع، 12، 13 اور 14 تاریخ کو۔ اس کی کامیابی کے لیے ابھی سے دعائیں کریں، وہاں پہنچیں۔ اور اصل جو کامیابی جس کو سمجھی جاتی ہے کہ وہاں بزرگوں کی باتیں سن کر اثر لے ہر آدمی، اور اس اثر کے نتیجے میں ہر گھر سے ایک ایک فرد کم سے کم اللہ کے راستے میں جائے، اس کی ابھی سے فکریں کریں۔ اللہ رب العزت کہی سنی باتوں پر کہنے سننے سے زیادہ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔